اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی سے لاہور آنے والی دونوں بچیوں کو آج والدین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دونوں بچیوں کو گزشتہ روز لاہور ریلوے پولیس نے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ دونوں بچیوں کو رینٹ بینڈ بی ٹی ایس سے متاثر کوریا جانا چاہتی تھیں، اور یہ کورین بینڈ ہے بی ٹی ایس جس سے یہ بچیاں متاثر تھیں، اور اسی بینڈ سے متاثر ہو کر بچیاں کہہ رہی ہیں کہ وہ کوریا جانا چاہتی تھی۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں حافظ محبوب سے۔ حافظ، کیا معاملہ یہ پولیس نے اب تک کیا تحقیقات کی ہے؟ جی بالکل، ریلوے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ دونوں لڑکیوں سے ان کا کہنا تھا کہ والدین جو ہے وہ ہمارا دھیان نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ٹریکشن نہیں تھی، تو ہم نے سوچا کہ گھر سے باہر نکل جائے۔ دوسرے وہ کچھ بینڈ سے ان سے بھی متاثر تھی۔ اس کے بعد ریلوے پولیس جو ہے ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ ان کی جو ہے والدین سے بات کروائی گئی ہے۔ ان کے والدین جو ہے وہ براہ راست روڈ کے ذریعے جو ہے وہ لاہور پہنچ رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہے اطلاع کے مطابق وہ ملتان پہنچے ہیں، جس کے بعد جیسے ہی وہ 3 سے 4 بجے کے قریب جو ہے وہ لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچے گئے۔ وہاں پر کراچی سے پولیس جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر آئی ہوئی ہے، اور پولیس کو جو ہے وہ ریلوے پولیس جو ہے ان کے حوالے کرے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کراچی پولیس ہائی کورٹ میں جا کر جو ہے وہ اس حوالے سے بیان دے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ بچی کو دونوں والدین کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریلوے پولیس کی وہ بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر جو ان سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی جو ذرائع کے مطابق یہی ہے کہ جب ان کے والدین واپس آئیں گے تو ان کے حافظ، بچیوں کی عمریں کیا بتائی جا رہی ہیں؟ جی بچوں کی عمریں جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے قریب ہے۔ ایک کنزا نام ہے ایک بچی کا، ایک کا نام نائلہ ہے۔ دونوں بچوں سے ہماری نیوز کے خصوصی بات کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین جو ہیں وہ ہمیں توجہ نہیں دے پاتے تھے جو ایک لڑکی کو چاہیے۔ اس وجہ سے ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں جو ہے وہ گھر سے بھاگ جائیں گے، اور اس حوالے سے وہ پہلی منزل ان کی لاہور تھی، اور یہاں پر جو ہے وہ اکیلے ٹہل رہی تھی، جس پر لاہور ریلوے پولیس نے جو ہے ان کو اکیلے پایا تو ان سے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ جو لڑکیاں جو کراچی سے جن کا کیس آیا تھا وہ یہ دونوں لڑکی ہیں۔ تو اس حوالے سے پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا، ان سے تفتیش کی گئی، جب ان کے نقدی طور پر 35,000 روپیہ، ایک لیپ ٹاپ اور ایک موبائل بھی جو ہے برآمد ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ آپ کا۔ والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی شدید ضرورت ہے۔ شہریوں نے ایسے واقعات کو تشویشناک قرار دے دیا ہے۔ کہا ہے ہمیں بچوں کو اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی نظر میں بھی رکھنا چاہیے۔ لڑکیاں جو جوش میں بھاگتی ہیں پھر بعد میں ان کا بہت بڑا پچھتاوا ہوتا ہے۔ ہونا تو نہیں چاہیے، بہت غلط چیز ہے۔ سے ہماری جو آنے والی جو ہمارے سے چھوٹے ان پہ بڑا بیڈ امپیکٹ جاتا ہے نا، بیڈ امپریشن ہے۔ تو اللہ کرے سب کی عزتیں محفوظ رہیں، سب کے گھر میں ماں بہن ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی۔ کیا بیت رہی ہوں گی اس بھائی سے جو 2 دن سے اپنی بہن کو نہیں دیکھ پایا، اس کے والد صاحب پہ کیا بیت رہی ہے۔ نوجوان نسل کے ایسے غیر ذمہ دار رویے کی وجوہات کیا ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہماری نوجوان نسل، ہمارے ٹین ایجر بچے جو ہیں وہ کس راہ پر چل پڑے ہیں۔ سوشل میڈیا کے یہ منفی اثرات ہیں، بے جا استعمال ہے موبائل فونز کا جو کہ بچوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ماہر نفسیات علی اجمل ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بچے ایسے انتہائی اقدام کیوں اٹھاتے ہیں، اور خاص طور پہ والدین جو ہے جب بھی بچوں کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں تو بچوں کو موبائل فون دے دیتے ہیں، ٹیب دے دیتے ہیں تاکہ بچے اس میں انگیج ہو جائیں، تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی بالکل، اس کے بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ جو منفی اثرات ہیں یہ صرف اور صرف دماغ تک نہیں ہوتے۔ آج کل سیل فون کا اور یہ جو دوسرے تیسرے گیجٹس جو بچے یوز کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ اثر ان کی جسمانی صحت پہ بھی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ بیہیویئر سے زیادہ جو ہے یہ موبائل فون اور اس طرح کی چیزیں زیادہ یوز کرنا، یہ بچوں کو ہارمونل لیول پہ ایفیکٹ کرتی ہیں۔ جیسے کہ اگر بہت زیادہ کوئی بچے موبائل فون یوز کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں، تو ہمارے برین میں ایک ہارمون، ایک کیمیکل جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں، وہ باڈی میں بہت زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی باڈی میں کثیر مقدار کی وجہ سے بچوں کے اور نوجوانوں کے بیہیویئرز بہت زیادہ منفی طریقے سے ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں، آج کل جرائم زیادہ ہو رہے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی بے راہ روی ہے، اس میں یہ جو فیکٹر ہے کہ ڈوپامین کا زیادہ ریلیز ہونا صرف یہ سیل فون اور ایسی وجوہات کی بنا پر یہ ایک مین فیکٹر ہے۔ اور جیسے آپ نے بات کی کہ پیرنٹس کی بات، تو ظاہری بات ہے جی، پیرنٹس کا تو اس میں بہت میجر رول ہے۔ اکثر
अक्सर ऐसा देखा गया कि पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम देने की बजाय, उनको समझाने की बजाय, उनको पास बिठाने की बजाय सेल फोन दे देते हैं और खुद भी सेल फोन के इस्तेमाल में लग जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो बच्चों की उस तरह से परवरिश हो रही है और फिर इसके एक और बड़े खौफनाक असरात उनके ज़हनों पे हो रहे हैं कि ऐसी चीजें और ऐसा कंटेंट वो कंज्यूम करते हैं कि जिसमें वो फिर उनके जो एक बचकाना ज़हन वो कुछ भी सोच के और बड़ी मजीद जो है मनफी चीजों की तरफ निकल जाते हैं। तो पेरेंट्स को बिल्कुल ये चाहिए कि वो अपने बच्चों का एक तो स्क्रीन टाइम कम करें, मिनिमम पॉसिबल स्क्रीन टाइम होना चाहिए और उसके अलावा एक कंट्रोल भी होना चाहिए कि बच्चे कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कोई भी जो पेरेंट्स है, यकीनी तौर पे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत सी कुर्बानियां देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक माहिर नफ्सियात की हैसियत से एक बात बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स सबसे ज्यादा जो बच्चों के साथ अच्छा काम कर सकते हैं उनकी अपब्रिंगिंग में, उनकी परवरिश में, वो बच्चों के साथ टाइम गुजारना है। ठीक है, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम जो है पेरेंट्स को स्पेंड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए।